بھینی سہانی صبحوں میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلی دلوں کی ہوائیں ادھر کی ہے۔ ایسا لوگوں کے اندر کافی مشہور ہوتا ہے کہ نمک جو ہے وہ نہیں گرانا چاہیے، اگر نمک جو ہے وہ گرایا جائے گا تو بروز قیامت جو ہے وہ اٹھایا جائے گا۔ ایسا ہی ایک چھوٹا سا واقعہ میرے ساتھ بھی تھا کہ بچپن میں مجھے بھی یہی چیز پتہ تھی لوگوں میں سنتے سناتے ہوئے کہ نمک جو ہے وہ نہیں گرانا چاہیے زمین پہ، وہ نمک اٹھانا پڑے گا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نمک اٹھانے کے لیے پلکوں سے بولا جائے گا کہ نمک اٹھائے۔ تو چھوٹے سی عمر تھی، شاید مجھے یاد نہیں تقریباً کیا ایج تھی، 4-5 سال کے یا 5-6 سال کے قریب تھا۔ تو میرے ذہن میں بھی یہ چیز بہت زیادہ چلتی تھی، تو میں اس میں بڑا فکر مند رہتا تھا کہ میں نمک کو کیسے اٹھاؤں گا، حالانکہ گرایا نہیں تھا لیکن یہ مجھے پریکٹس اس کی کرنی تھی، میرے دماغ میں یہ چیز بیٹھ گئی تھی اچھے سے کہ قیامت میں اللہ تعالیٰ پلکوں سے اٹھوائے گا، پلکوں سے تو میں کیسے اٹھاؤں گا۔ چھوٹا سا تو ذہن تھا، تو کبھی میں سوچتا تھا کہ میں اپنے ساتھ ایک چمچ رکھ لوں گا اور میں چمچ سے اٹھا لوں گا۔ تو پھر میں اس کے بعد اندر سبھی فیملی کے لوگ کیا تو نہیں پاتا تھا، نہ اس کو کچھ پریکٹیکل کر پاتا تھا، لیکن ذہن میں میری بھی یہ چیز چلتی رہتی تھی کہ نمک کیسے اٹھایا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نمک اٹھوائے گا، اگر میں نہیں اٹھا پایا تو کیا ہوگا، میں نہیں اٹھا پایا تو کیا ہوگا، مجھے اس چیز کا ہمیشہ سے ڈر لگا رہتا تھا۔ تو ایک بار کیا ہوا، گھر والے کہیں کسی پروگرام میں گئے اور گھر میں اکیلا رہا، کیونکہ میں شروع سے میری عادت زیادہ آنے جانے کی تھی نہیں، تو مجھے اکیلا ہی رہنا پسند تھا، تو پورے گھر میں پھر اکیلا تھا۔ تو اس دن مجھے یہ چیز آئیڈیا میرے ذہن میں آیا کہ چلو آج گھر کے اندر کوئی نہیں ہے، ایک کام کیا جائے، نمک تھوڑا سا فرش پہ ڈال کے میں اٹھا کے دیکھتا ہوں پلکوں سے کہ میں اسے اٹھا پاؤں گا یا نہیں۔ تو میں نے یہ کہ دیکھنے کے لیے کہ نمک کو پلکوں سے کس طرح اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو میں کیسے اٹھاؤں گا، اس کی وجہ سے میں نے تھوڑا سا نمک لیا اور ایک چٹکی اس کو فرش کے اوپر ڈالا اور اس کو پلک سے اٹھانے کی کوشش کری، لیکن وہ نہیں اٹھ پایا، کیونکہ جو آنکھ کی پلک ہے وہ تھوڑی اندر ہوتی ہے ماتھے اور ناک کی وجہ سے وہ نہیں اٹھا پایا۔ تو جب وہ نمک مجھ سے نہیں اٹھا تو پھر میں نے اس کو اٹھا کے واپس نمک کے ڈبے میں ڈال دی، اور مجھے اس کی زیادہ ٹینشن ہونے لگی کہ یہ تو پاسبل ہو ہی نہیں پا رہا، تو بندہ اس کو کیسے اٹھائے گا۔ تو بچپن میں یہ چیز ذہن میں بٹھا دی جاتی ہے کہ جو ہے وہ نمک اس طرح پلک سے اٹھایا جائے گا۔ تو پھر میں یہ سوچنے لگا کہ میں ایسا کروں گا، میں ایک چمچ لے جاؤں گا وہاں پہ، اور جب اللہ تعالیٰ نمک اٹھانے کے لیے بولے گا، یعنی جو میری نمک کی ڈھیری لگی ہوئی ہوگی نا کہ بھائی اس کو اٹھا کے وہاں رکھنا ہے پلک سے، تو میں چمچ سے اٹھا کے ڈال دوں گا۔ ایسا میں سوچنے لگا، کیونکہ مجھے اس کی ٹینشن ہو گئی تھی کہ اٹھے گا کیسے۔ تو پھر جیسے جیسے پھر وہ بڑے ہوتے گئے، عقل آتی گئی، تو پھر معلوم چلا یہ کانسیپٹ ایسا نہیں ہے، کیونکہ اس وقت ذہن میں گناہ کا تصور بس اتنا تھا کہ گناہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ گناہ دے گا، تو ہم اس میں سوچتے تھے کہ گناہ کیا ہوگا، وہ کیسا دے گا، یعنی گناہ کیسے دیے جائیں گے۔ کبھی کبھی تو مطلب چھوٹا دماغ تھا تو یہ ذہن میں آتا ہے کہ لگتا ہے وہ لفظ گناہ سے گوندنا سمجھ میں آتا تھا ہمیں، کہ لگتا ہے ہمیں آٹا دیا جائے گا اور وہ ہمیں گوندنا پڑے گا، تو اس کو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ گناہ دے گا، تو مطلب کیا ہمیں آٹا گوندنا پڑے گا وہاں پہ؟ تو پھر کہا کہ نہیں، عذاب ہوگا، وہ آنکھ سے پلک سے نمک اٹھانا پڑے گا۔ تو پھر وہ چیز ذہن میں جم گئی کہ پلک اٹھانا پڑے گا۔ مجھے اس کی اتنی ٹینشن ہوئی تو میں نے بچپن میں اس کی پریکٹس بھی کرنا چاہی کہ ایک مرتبہ میں اس کو اٹھا کے دیکھوں، لیکن وہ اٹھ نہیں پایا۔ تو مجھے یہی فکر رہتی تھی کہ شاید چمچ وغیرہ لے جاؤں گا وہاں پر اور چمچ سے نمک اٹھا دوں گا، پھر بعد میں دھیرے معلوم چل گیا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بچوں کو ڈرانے کے لیے وہ اس قسم کی باتیں جو ہے وہ کچھ عذاب کی بول دی جاتی ہیں، اور میری طرح کم عقل والوں کے پھر وہ دماغ میں چھپ سی جاتی ہے کہ ان کی پریکٹیکل ان کو کرنے کے لیے بچے مجبور ہوتے ہیں۔ اور باقی اس وقت مجھے اپنی بے وقوفی کا بھی مطلب معلوم چلا گیا، اگر بالفرض وہ میری آنکھ کے اندر چلا جاتا تو شاید زیادہ نقصان ہو جاتا، لیکن یہ اللہ کا شکر ہوا کہ وہ وہاں تک پلک پہنچ ہی نہیں پا رہی تھی، لیکن مجھے اس کا اندیشہ نہیں تھا کیا ہوگا، بس مجھے وہ قیامت کی پریکٹس کی فکر لگ رہی تھی کہ وہ کیسے ہوگا، لوگ بول رہے ہیں ایسا کرنا پڑے گا، تو مجھے کیسے کرنا پڑے گا۔